ہفتے کی شام چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم پیر سرمچو عرف سرمے والی سرکار سے ملنے نہ جا سکے۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ اس روز سرکاری چھٹی تھی اور سرمے والی سرکار خاصے سرکاری واقع ہوئے تھے۔ پیر کی صبح ہم وہاں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اعلی قتل کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ میں نے رپورٹ کو کھول کر پڑھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول طفیل احمد کی موت سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے باعث واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا تعین ہفتہ 8 تاریخ صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا، یعنی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے۔ اس کا مطلب تھا جب مقتول کی بہن سریہ اپنے معمول کے مطابق چھت پر پہنچی تو طفیل احمد کو قتل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ کیمیائی تجزیے کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اینٹ کے کونے پر پایا جانے والا خون بھی مقتول طفیل احمد کا ہی تھا، اور جو بال اینٹ پر چپک گئے تھے وہ بھی مقتول کے سر کے بال تھے، یعنی طفیل احمد کو اسی اینٹ سے شدید ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ سلمہ اور طفیل چھپ چھپ کر چھت پر ملتے تھے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ قاتل کو ان دونوں کی یہ ملاقاتیں پسند نہیں تھی، اس لیے وہ موقع کی طاق میں رہا۔ پھر موقع ملتے اس نے کام کر دکھایا۔ میرا شک بار بار سلمہ کے بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ماں کا حمایتی طور چاہتا تھا کہ سلمہ کی شادی موسیٰ خان سے ہی ہو۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ایک دو بار اس نے سلمہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ سلمہ کے طفیل احمد سے مراسم تھے۔ گزشتہ روز میں سلمہ کا بیان لینے اس کے گھر گیا تھا، مگر سلمہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جاتے۔ محبوب کی موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ سلمہ کا بھائی سلطان ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ مقتول طفیل احمد کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے ورثاء تھانے سے لے گئے تو میں نے ASI شہباز خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شہباز خان تمہارے سرمے والی سرکار سے تو بعد میں مل لیں گے، میں نے کہا۔ اب ذرا اعلی قتل کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کا کیا کرنا ہے جناب؟ میں نے کورین کو گھورتے ہوئے زیر لب کہا۔ یہ ہمیں قاتل تک پہنچائے گی۔ شہباز خان نے پوچھا، وہ کس طرح ملک صاحب؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے اینٹ کے پیٹ میں لکھے ہوئے RC کے حروف کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ کس بھٹے کی تیار کردہ ہے۔ پھر پہلے تم ہوشیار قسم کے چند کانسٹیبلوں کو پورے علاقے کے بھٹوں کو معلوم کرنے بھیج دو، میں نے کہا، اور انہیں تاکید کر دو کہ ہر بھٹے سے ایک ایک اینٹ بطور نمونہ لے کر آئے۔ اس طرح ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ جس سے طفیل احمد کو قتل کیا گیا ہے کس بھٹے کی بنی ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اسے اپنے منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اعلی قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ غیر استعمال شدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اینٹ جہاں سے بھی حاصل کی گئی ہے وہاں تعمیرات کا کام ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس اینٹ پر پائے جانے والی اینٹوں کی مخصوص دھول سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پر پانی، ریت، سیمنٹ یا گارے نے اسے چھوا بھی نہیں، اور اسے بھٹے سے نکلے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میری تجربہ کار نگاہیں یہ کہہ رہی کہ اس اینٹ کی عمر 1.5-2 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ زبردست، شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، آپ کا ذہن بہت دور تک سوچتا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی آیا، اس نے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مطلوبہ بھٹے کا سراغ لگانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے گیا ہے۔ اگر اس اینٹ کے مالک کا پتہ چل جاتا تو قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند میرے ذہن میں چمکا، اور میں خود ہی شہباز خان کو تلاش کرنے کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تو ایک کانسٹیبل کو بھیج کر شہباز خان کو کمرے میں بلا لیتا، مگر وہ خیال اتنا فوری بر وقت تھا کہ میں اور کچھ سوچ نہ سکا۔ شہباز خان ہیڈ محرر کے کمرے میں دکھائی دے گیا۔ وہ چند ہٹے کٹے سپاہیوں سے رازدارانہ انداز میں خسر پسر کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سیدھا میرے پاس چلا آیا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا، میں نے تمہیں جس مشن کی ذمہ داری سونپی ہے اس سے پہلے ایک اور کام بھی کرنا ضروری ہے۔ جی دسو ملک صاحب۔ تم ایسا کرو، 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دو کہ مقتول طفیل احمد کے محلے کا دورہ کریں، اور جس گھر کے سامنے بھی نئی اینٹیں رکھی نظر آئیں وہاں سے ایک ایک اینٹ اٹھا لائیں۔ یہ کام نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ہونا چاہیے، اور ہاں، سپاہیوں کو تاکید کر دینا کہ سادہ لباس میں یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کام کے لیے تم ایسے سپاہیوں کا انتخاب کرو جن کی یادداشت بہت اچھی ہو تاکہ وہ یہ یاد رکھ سکیں کہ کون سی اینٹ کس گھر کے سامنے سے اٹھائی تھی۔ اوکے سر، شہباز خان نے سلیوٹ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں ابھی رحیم الدین کے گھر جا رہا ہوں۔ مقتول کے باپ محبوب کا بیان بہت ضروری ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے حواس بحال ہوئے کہ نہیں۔ میں شام سے پہلے آپ کو حوصلہ افزا رپورٹ دے دوں گا، شہباز خان نے پریقین لہجے میں کہا۔ میں اسے وہی سپاہیوں کے ساتھ گفتگو شنید کرتے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا، اور ایک کانسٹیبل کو بھیج کر SI منظور حسین کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ منظور حسین ابھی آیا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا، منظور حسین کی بیوی بیمار تھی۔ اس نے گزشتہ رات مجھ سے بتایا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ بیوی کو اسپتال میں دکھانے کے بعد اسے تھانے آنا تھا۔ اس وقت 11:30 بج چکے تھے۔ میں نے حوالدار فتح محمد کو ساتھ لیا اور رحیم الدین کے گھر پہنچ گیا۔
سلمہ کی حالت پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ رحیم الدین نے میں بیٹھک میں بٹھایا، پھر خاطرداری کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں نے اسے ایسے کسی بھی انتظام سے منع کر دیا اور تیز لہجے میں پوچھا، سلطان کو تم نے ابھی تک تھانے نہیں بھیجا؟ وہ ہے کدھر؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو ابھی تک لاہور ہی سے آیا نہیں، رحیم الدین نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کب آئے گا بھائی؟ تم نے اپنی گھر والے سے دریافت کیا تھا؟ ہاں میں نے پوچھا تھا، رحیم الدین نے بتایا۔ وہ کہتی ہے آج کسی بھی وقت آ جائے گا۔ چلو جب تک سلمہ کا بیان لے لیتے ہیں۔ رحیم الدین 1 منٹ بس کہہ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا، پھر واپس آ کر بتایا کہ آ جائیں تھانے دار صاحب، میں نے پردے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں حوالدار فتح محمد کو بیٹھک میں چھوڑ کر رحیم الدین کے ساتھ سلمہ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے سلمہ کو دیکھ کر حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ طفیل احمد کی موت نے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے زندگی نچوڑ لی ہو۔ وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، پھر پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ بظاہر سلمہ اور طفیل احمد کے درمیان ایک پڑوسی سے زیادہ کوئی تعلق یا رشتہ نہیں تھا، مگر اس کی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ گہرا قلبی تعلق موجود تھا۔ اس کے چہرے پر طاری حزن و ملال کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے اس کی عزیز ترین ہستی کو قتل کر دیا گیا ہو۔ میں نے رحیم الدین کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب میرے اور سلمہ کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے پہلے تو اس سانحے پر سلمہ کی اشک شوئی کی، پھر نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا، کیا تم چاہتی ہو کہ طفیل احمد کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اب کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ میری قسمت ہی خراب ہے۔ اب تو اماں اپنی مرضی کر کے رہے گی۔ اس کا مطلب ہے تم قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر ڈالا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میرے تھانے کی حدود میں قتل کی واردات ہوئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ قابل دخل اندازی پولیس معاملہ ہے۔ میں قانون کی بالادستی رکھنے کے لیے اس تھانے میں متعین کیا گیا ہوں۔ طفیل احمد کے قاتل کو ڈھونڈنا اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا مجھ پر فرض ہے۔ قاتل تک رسائی میں مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ اس کی کنول کٹورا آنکھوں کی گہرائی میں اضافہ ہو گیا۔ تھرائے ہوئے لہجے میں بولی، میں قاتل تک آپ کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے اسے مقتول طفیل احمد کی جیب سے برآمد ہونے والا تعویذ اور اس کے پرچے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا، جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت امیز نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے استفسار کیا، اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میں بھلا کیا میں نے فوراً سے ٹوک دیا، تمہارا باپ رحیم الدین تمہاری تحریر کو پہچان چکا ہے۔ اس نے تصدیق کیا کہ پرچے پر دونوں نام تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو خود کو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کر لو گی۔ وہ بے چینی سے اپنے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بے انتہا مضطرب ہو چکی تھی۔ وہ کسی تذبذب میں مبتلا تھی۔ جب خاصی دیر تک اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے پوچھا، بولو کیا ارادہ ہے؟ سچ بولو گی یا جھوٹ؟ وہ پھر بھی خاموش رہی تو میں نے سخت لہجے میں کہا، سلمہ بی بی، قتل کی پردہ پوشی قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ تم بری طرح پھنسنے والی ہو اور تمہارا بھائی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک مرتبہ تمہارا خاندان پولیس کے رگڑے میں آ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ قاتل کا نام بتاتی ہو یا سب کو گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ پاک کی قسم، میں نہیں جانتی طفیل کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے یقین ہو گیا وہ سچ بول رہی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے طفیل احمد کو اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر کیوں دیا تھا، اور اس تعویذ کا مقصد کیا تھا؟ اس پر بھی تمہاری ماں اور نانی دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اچانک پھٹ پڑی، سب امی کی وجہ سے ہوا۔ وہ رو دینے والے لہجے میں بولی، ابو طفیل سے میری شادی کے لیے نیم رضامند تھے، امی نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ میں نے گھریلو صورتحال کا طفیل سے ذکر کیا تو اس نے مجھے ایک نئی راہ سجھائی۔ وہ رک کر آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، کون سی نئی راہ؟ سلمہ نے بتایا، طفیل نے مجھے مشورہ دیا کہ امی کی رائے اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے پیر صاحب سے کوئی تعویذ لینا چاہیے۔ پھر اس نے پیر صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات بھی کی۔ پیر صاحب نے میری امی اور نانی کا نام منگوایا، وہ میں نے ایک پرچے پر لکھ کر طفیل احمد کو دے دیا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ پیر صاحب سے مجھے ایسا تعویذ لا کر دے گا کہ امی کا ارادہ بدل جائے گا۔ مجھے وہ تعویذ امی کے پلنگ کے پائے کے نیچے دبانا ہوگا۔ اس پر اثر تعویذ کی کرامت سے امی کا دل پھر جائے گا اور وہ ہم دونوں کی شادی کی مخالفت سے باز آ جائیں گی۔ ہفتے کی صبح طفیل نے وہ تعویذ مجھے دینا تھا، مگر اس دن اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، اس پیر صاحب کا نام سرمے والی سرکار تو نہیں؟ جی، طفیل احمد نے یہی نام بتایا تھا، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ تعویذ اور ناموں والے پرچے کا معاملہ صاف ہو گیا تھا، مگر ابھی بہت سی باتیں غور طلب تھی۔
میں نے مشفقانہ انداز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے ہفتے کی رات کیا ہوا تھا؟ وہ دوپٹے کے پہلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ میری تو اس روز طفیل سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ ملاقات نہ ہو پانے کی وجہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بظاہر ٹھوس لہجے میں سوال کیا، کیا تم اس روز چھت پر نہیں گئی تھی؟ مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، وہ جز بز ہو کر بولی، حالانکہ میں نے کوشش کی تھی۔ موقع نہ ملنے کا سبب کیا تھا؟ سلمہ نے بتایا، اس روز سلطان کو لاہور جانا تھا، اس لیے وہ جلدی بیدار ہو گیا تھا۔ اگر سلطان نے اپنا پہلے پروگرام بتایا ہوتا تو میں طفیل کو اس سے آگاہ کر دیتی اور ہم اس ملاقات کو ملتوی کر دیتے، مگر سلطان نے رات سوتے وقت بتایا کہ وہ صبح لاہور ماموں کے پاس جائے گا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں طفیل کو مطلع کر سکتی۔ ہم عموماً سورج طلوع ہونے سے قبل ہی ملتے تھے۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح سلطان کی نظر بچا کر چھت پر جاؤں اور طفیل کو کوئی اشارہ دے دوں، مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے پوچھا، سلطان کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن اس وقت ابھی اجالا نہیں ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ جب سلطان گھر سے نکل گیا تو تم نے چھت پر جا کر طفیل سے تعویذ کیوں نہیں لیا؟ وہ بولی، سلطان کے جاتے میں نے چھت کی جانب دوڑ لگا دی تھی، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی تک طفیل وہاں موجود ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بتایا، ہماری ملاقاتوں کے لیے مخصوص وقت گزر چکا تھا، اب چھت پر طفیل کے ملنے کے امکانات نہیں تھے، لیکن میں نے سوچا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ پھر چھت پر پہنچنے سے پہلے میرے قدم رک گئے۔ میں اس وقت آدھی زینے طے کر چکی تھی جب مجھے طفیل کی گھر کی چھت سے سریا کی چیخ سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں الٹے قدموں واپس گھر آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد شور مچ گیا کہ طفیل احمد کو کسی نے چھت پر قتل کر دیا ہے۔ آخری جملہ ادا کرنے تک اس کی سانس پوری طرح پھول چکی تھی۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے سلطان طفیل احمد کو سخت ناپسند کرتا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، طفیل سے میل ملاقات کی وجہ سے سلطان نے تمہیں ایک دو بار مارا بھی تھا۔ ظاہر ہے میرا بھائی ہے، کوئی بھی غیرت مند بھائی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک غیرت مند بھائی اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل بھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا بھائی قتل نہیں کر سکتا، اس نے طفیل کو قتل نہیں کیا، اس کا پتہ تو میں چلا لوں گا، ذرا وہ ہاتھ تو آ جائے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں سلطان نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے مجھ سے ناراض رہتا تھا، اس نے مجھے راہ راست پر لانے کے لیے ایک دو بار تھپڑ بھی مارے تھے، مگر وہ اس حد تک نہیں جا سکتا، وہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ اب مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں۔ قانون کی کتابوں میں قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لڑکی، میں نے کہا، قانون صرف ثبوت مانگتا ہے، ثبوت۔ تمہارے پاس سلطان کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، قانون کے پاس میرے بھائی کے قاتل ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ محرکات الوجوہات ہے قانون کے پاس، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ثبوت بھی مل جائے گا تو جائیں پہ جا کر ثبوت تلاش کریں، مجھے خام خواہ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، یہ بھی کر لیں گے اور بہت جلد کر لیں گے۔ چند لمحے خاموشی سے میں اسے گھورتا رہا، پھر دوستانہ انداز میں کہا، تمہارے خیال میں طفیل کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بولی، میں نے آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ میں ابھی اس کی جان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں کسی پر شک تو نہیں ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، طفیل سے کسی کی دشمنی تھی؟ یہ جا کر اس کے گھر والوں سے پوچھے۔ میں سمجھ گیا اب وہ میرے کسی سوال کا سیدھا جواب نہیں دے گی، اس لیے میں اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہم وہاں سے آنے لگے تو رحیم الدین نے کہا، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کا شک دور ہو گیا نا؟ خدا را ہمیں اس کیس میں نہ گھسیٹیں، مجھے تھانے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی کہاں رحیم الدین، میں اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، شک آسانی سے دور نہیں ہو سکتا، اور ہاں، تھانے پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، البتہ مجرموں کے ساتھ ہم بہت برا سلوک کرتے ہیں، الٹا لٹکا کر چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں ان کی۔ وہ میرے لہجے کی سختی اور الفاظ کی تندی سے لرز گیا۔ میں نے پوچھا، وہ لاٹ صاحب کا بچہ سلطان ابھی تک آیا نہیں لاہور سے؟ رحیم الدین نے جواب دینے کے منہ کھولا ہی تاکہ ایک 23-24 سال کا نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ پھر گھر میں 2 پولیس والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا، ابا کیا ہو گیا؟ پولیس؟ میں نے اس نوجوان کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے نقش و نگار رحیم الدین سے بہت ملتے تھے۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر کہا، برخودار، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم سلطان ہی ہونا۔ یہ میرا بیٹا سلطان ہی ہے تھانے دار صاحب۔ رحیم الدین نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ حوالدار نے سلطان کو کالر سے پکڑ لیا۔ چلو اگے لگ، ٹیپو سلطان کی اولاد، میرا بیٹا بے قصور ہے تھانے دار صاحب۔ رحیم الدین لجاجت سے کہا، طفیل احمد کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ طفیل کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ سلطان نے حیرت امیز لہجے میں چیخ کر کہا، یہ کب کی بات ہے؟
ओए ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं सुल्ताना डाकू, हवालदार फतेह मोहम्मद ने एक और झटका देते हुए कहा। थाने चलकर सब पता चल जाएगा। सुल्तान की आंखों में नमूदार होने वाली हैरानी को मैं कोई वाज़ेह मायने न पहना सका। मुझे अदाकारी और हकीकत दोनों का बेक वक्त गुमान हुआ था। मैंने रहीमुद्दीन को मुखातिब होते हुए कहा, अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह है तो इसका बाल भी बीका नहीं होगा। दूसरी सूरत में मुझसे किसी रू रायत की तवक्को हरगिज न रखना। रहम सरकार रहम, वो गड़गड़ाने लगा। इसकी माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा बुजुर्गों। फतेह मोहम्मद ने मैनेखेज अंदाज में कहा, हम इसे पूछ-पूछ के लिए थाने ले जा रहे हैं, कोई फायदे देने नहीं। हम घर के बिरोनी दरवाजे से निकलने लगे तो पीछे से हसीना बेगम की आवाज़ आई, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सबको मज़ा चखा दूंगी। फिर वो एक एक का नाम लेकर मुगल्लज़ात बकने लगी। इसका हदफ मुलामत मकतूल के घर वाले थे। वो ये समझती थी कि हम मकतूल के बुरसा के कहने पर सुल्तान को पकड़ने आए थे, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स थी। कबीर अली ने किसी पर अपने शक का इजहार नहीं किया था। इसी वजह से तफ्तीश की गाड़ी अभी रेंग रही थी, जबकि इसे पूरी रफ्तार से दौड़ना चाहिए था। मैंने थाने पहुंचते ही सुल्तान को हवालात में बंद कर दिया। मेरा इरादा तो थोड़ी देर बाद इससे पूछ-कुछ करूंगा, फिर मैं दूसरे ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हो गया। सुल्तान जब घर में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक सफरी बैग भी था, जो थाने आते हुए इसने बाप को देना चाहा, मगर हवालदार ने इसे सख्ती से मना कर दिया था और वो बैग इस वक्त मेरी मेज़ पर रखा हुआ था। इंतहाई ज़रूरी नोयत के काम निपटाने के बाद मैंने सुल्तान के बैग को खोलकर देखा, मगर इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद न हुई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चंद अशिया के अलावा एक ट्रैक सूट था और पीटी शूज़। मैंने उलट पुलट कर अच्छी तरह बैग को देख लिया, मगर कोई ऐसी चीज़ या सुराग न मिल सका जिससे मौजूदा केस में मदद मिल सकती थी। मैंने एक कांस्टेबल को हुक्म दिया कि वो सुल्तान को मेरे पास ले आए। साथ ही मैंने एक हट्टे कट्टे तनुमंद सिपाही को भी बुला लिया। सुल्तान मेरे कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठने लगा तो मेरे मतलूबा सैनिटाइज सिपाही ने इसकी गर्दन पर हाथ जमाते हुए कहा, ओए नवाब के पुत्र, यह थाना है, तुम्हारी बेबे का घर नहीं। चल सीधा खड़ा हो जा, यहाँ मुजरिमों को बैठने की इजाज़त नहीं। मैंने क्या जुर्म किया है जनाब? सुल्तान ने मुतवहिश नजरों से मुझे देखा। सिपाही ने इसकी कमर पर लात रसीद की। ओए जुर्म खुद करते हो और पूछते हमसे हो, ये ड्रामेबाजियां यहाँ नहीं चलेंगी। मैंने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम गर्दन गर्दन तक फंस चुके हो, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो पूछूं सच सच बताना। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। फिर मैंने रहीम शिम सिपाही को इशारा करते हुए कहा, जाबिर हुसैन, अगर ये दुरोगोई से काम ले तो किसी बात का उल्टा जवाब दे तो तुम इसे गफलत न बरतना। तुसी फिक्र न करो मलक साहिब। वो 2 मरतबा उठक बैठक लगाकर बोला, फिर अपने बाजुओं के मछले पर हाथ फेरने लगा। ये किस दिन काम आएंगी? मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं पूरी तरह होशियार हूँ। आप पूछ-कुछ का आगाज़ करें। मैंने सुल्तान से पूछा, क्या प्रोग्राम है शहजादे? खुद ही सब कुछ बताओगे या जाबिर हुसैन हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे? इसने खौफजदा नज़रों से जाबिर हुसैन को देखा, फिर थूक निकल कर मिनमिनाती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, थानेदार साहिब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैं तो परसों अच्छा खासा यहाँ से गया था, आज वापिस आए तो ये मुसीबत मेरी मुंतजिर थी। मैंने सोचा इसको आहिस्ता आहिस्ता घिसना चाहिए। मैंने सवाल किया, परसों हफ्ते के रोज़ 8 तारीख को तुम कितने बजे घर से निकले थे? सुबह सवेरे, अभी अंधेरा ही था। इसने जवाब दिया, मैं अड्डे से निकलने वाली पहली बस से लाहौर गया था। मैंने पूछा, इतनी सुबह लाहौर जाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? वहाँ फुटबॉल का मैच था। जाबिर हुसैन ने इसे एक थप्पड़ रसीद किया, ओए फुटबॉल के घोड़े, इतनी दूर सुबह ही सुबह मैच देखने जाते हो? अंधेरे में कौन तुम्हारी माँ का कसम फुटबॉल खेलता है? जनाब, आपका सिपाही मुझे खामखा मार रहा है। सुल्तान ने मुल्तजी नज़रों से मुझे देखा। ये तो बहुत ज़्यादती वाली बात है, आप सियाने आदमी हैं, खुद अंदाज़ा लगा लें, लायलपुर से लाहौर पहुँचने में कितना वक्त लगता है। फिर बादामी बाग से अचरा तक भी काफ़ी फासला है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। एक लम्हे को रुक इसने कहा, और मैं बता दूं कि वहाँ कोई मैच देखने नहीं गया था, बल्कि मैच खेलने गया था। यकीन ना आए तो आप मेरा बैग खोलकर देख लें, इसमें मेरे कपड़े और जूते आपको मिल जाएंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा थानेदार साहिब, अपने सिपाही से कहें मेरी माँ को गालियाँ न दे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसका जुमला ख़त्म होने से पहले ही जाबिर हुसैन इसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। बर्दाश्त तो तुम्हारे फिश्ते भी करेंगे बच्चू, थाने में पत्थर भी बोलने लगते हैं, तुम किस खेत की मूली हो? देखें जनाब, अब ये फरिश्तों को भी बुरा भला कह रहा है। सुल्तान ने शिकायती लहजे में कहा, यह तो बहुत गुनाह की बात है। सुल्तान अपनी बातों से बहुत भोला, बाल्फाज़ दीगर अहमक और बेवकूफ़ नजर आ रहा था। मैंने इसके बैग में ट्रैक सूट और पीटी शूज़ देख लिए थे। हो सकता था वाकई मैच खेलने गया हो, मगर मैं पूरी तरह अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। मैंने जाबिर हुसैन से कहा, अब जब तक मैं इशारा न करूं तुम हरकत में ना आना, ठीक है? जाबिर हुसैन ने इस बात में सर हिलाया। मैंने सुल्तान से कहा, और तुम मुझे इशारा करने का मौका फराहम नहीं करोगे, क्यों? ठीक है।
سلطان نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ہر سوال کا مکمل اور درست جواب دے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ تم اسے بتائے بغیر لاہور چلے گئے تھے؟ اگر ابا کو بتاتا تو مجھے جانے سے روک دیتا۔ میں نے پوچھا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ بولا، 12 جماعتیں پاس ہو جناب، سرکاری نوکری کی تلاش میں دن گن رہا ہوں۔ تم نے بتایا کہ لاہور میں اچھرا گئے تھے۔ میں نے پوچھا، اچھرا میں تمہارا کون رہتا ہے؟ رحیم الدین نے مجھے بتایا تھا کہ اچھرا میں سلطان کے ماموں شوکت علی کی کپڑے کی دکان ہے۔ میں اسی بات کی تصدیق چاہتا تھا۔ وہاں میرا ماما رہتا ہے جناب، سگا ماما، میری امی کا ایک ہی بھائی ہے۔ تمہارا ماما کرتا کیا ہے؟ ادھر زیلدار روڈ پر اس کے کپڑوں کی دکان۔ اس نے بتایا، شوکت کلاتھ ہاؤس۔ میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ تم جو بتاؤ گے میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لوں گا۔ ہم تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی لاہور تمہارے مامے کے پاس بھیجیں گے، آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں۔ میں نے سوال کیا، فٹ بال کا میچ تو کوئی اتنا طویل تو ہوتا نہیں کہ تم اب واپس آئے ہو، اب تک وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں صرف میچ کھیلنے نہیں گیا تھا، اس نے بتایا، میرا گھومنے کا بھی پروگرام تھا۔ کبھی کبھی تو گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ابا تو ہر وقت روکتا ہی رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا کہ تمہیں طفیل احمد سے شدید نفرت تھی۔ وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا میں اس سے محبت تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہ بھولو کہ ان حرکتوں میں تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میری بہن معصوم اور ناسمجھ ہے جس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ میں نے زمانے کی اونچ نیچ سے اسے اچھی طرح سمجھا دی، مگر تم نے اس سلسلے میں اس کی پٹائی بھی کی تھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ میری مجبوری تھی۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، اور بہن کی پٹائی کرتے وقت تم نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر سلمہ نے طفیل سے میل جول ختم نہ کیا تو تم طفیل کو قتل کر دو گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور پھر تم نے اپنے دھمکی پر عمل کبھی کر دکھایا، کیونکہ سلمہ نے تمہاری وارننگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے طفیل سے ملنا جلنا برقرار رکھا تھا۔ تم نے طفیل کا قصہ پاک کر دیا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا تھانے دار صاحب۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرے کو چھپاتے ہوئے بولا، میری خواہش ضرور تھی کہ اللہ کرے طفیل مر جائے یا کہیں دور چلا جائے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں، میری بہن کا پیچھا چھوٹے، مگر میں نے کبھی اسے خود قتل کرنے کے بارے میں بھولے سے بھی نہیں سوچا۔ اور اب جو قتل ہو چکا ہے تو مجھے اس کی موت کا دکھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ میں نے جابر حسین سے کہا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو، باقی پوچھ گچھ صبح ہوگی۔ دوسرے لمحے جابر حسین سلطان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ دن رات میرا مجرموں سے واسطہ رہتا تھا۔ میں ایک ہی نظر میں مجرم اور بے گناہ کو پہچان جاتا تھا۔ میں جب تک سلطان سے ملا نہیں تھا تو میرا پورا شک اسی پر تھا، کیونکہ حالات و واقعات اس کی مخالفت میں جا رہے تھے۔ اس سے پوچھ گچھ کے بعد مجھے اپنے خیالات میں کچھ لچک محسوس ہوئی۔ اگر وہ پیدائشی اداکار نہیں تھا تو اس کے قاتل ہونے کے امکانات 50% کم ہو گئے تھے، یعنی 50% ابھی باقی تھے۔ میں سرے دست اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ پوری طرح بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا، یا اگر اس کے بجائے کوئی اور شخص قاتل ہے تو وہ گرفتار نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک میں اسے حوالات میں ہی رکھوں گا۔ ایک بات سلطان کے حق میں جاتی تھی، وہ یہ کہ مقتول طفیل احمد کے سر کے پچھلے حصے میں اینٹ سے ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اگر وقوع کے روز طفیل احمد سلمہ کی چھت پر نظریں لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا، تو اس صورت میں اگر سلطان اس پر وار کرتا تو ایک تو اس کی نظر میں آ جاتا، دوسرے اینٹ کا نشانہ طفیل کے سر کا سامنے والا حصہ یا چہرہ بنتا۔ مگر یہ کوئی فارمولہ نہیں تھا، ایک امکانی بات تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب سلطان نے طفیل کے سر کو نشانہ بنایا ہو، طفیل اس کی جانب پشت کیے کھڑا ہو۔ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بالفرض اگر سلطان نے طفیل کی جان نہیں لی تو پھر قاتل کون تھا؟ میں اٹھ کر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔